ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 222 سے۔ آیت نمبر 222 اور 223 یہ دو آیتیں ہیں جو ہیں، ان کا ترجمہ میں کروں گا، آپ لوگوں کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی الفاظ کو غور سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد آیت نمبر 224 سے پھر آپ لوگ ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 222 دیکھیے، سب کی نظر ہے آیت نمبر 222 پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ لفظ کئی مرتبہ آ گیا، یسألونک، یسألون وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کا یعنی آپ سے۔ جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کا ترجمہ وہی وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ اذن جو لفظ ہے اس کے دو معنی، دو ترجمہ کر سکتے ہیں، گندگی یا تکلیف دہ چیز، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دیکھو اصل لفظ ہے اعتزال۔ اعتزال کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنا، دور رہنا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پھر تم دور رہو عورتوں سے حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اجازت دی تمہیں اللہ نے۔ دیکھو یہ امر کا لفظ جو ہے نا، یہ عام طور سے حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امر کا لفظ جو ہے، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا، ٹھیک ہے۔ امر کا مطلب عام طور سے حکم کرنے کے، لیکن کہیں کہیں وہ جو ہے بجائے حکم کے اجازت کے معنی میں چلا گیا، جیسے اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، پھر آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اجازت دی تمہیں اللہ نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، توابین، یہ تواب کی جمع ہے۔ تواب بہت توبہ کرنے والا، توابین بہت توبہ کرنے والے۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ پھر سے رواں ترجمہ دیکھیے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گندگی ہے، پھر تم دور رہو عورتوں سے حالت حیض میں، اور نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اجازت دی تمہیں اللہ نے۔ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ اگلی آیت ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساء، بیویاں، حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پھر تم آؤ تمہاری کھیتیوں میں جہاں سے، جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور بھیجتے رہو۔ دیکھو قدم کا لفظ جو ہے، قدم، اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا قدم کہتے ہیں اس کو جو آگے چلتا ہے، اس لیے
قدم کا مطلب آگے، قدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے۔ تو یہاں پر خود بخود ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ نیکیاں اپنے آپ کے لیے۔ آدمی گناہ بھیج کے کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس میں ایک انڈر اسٹوڈ لفظ ہے کہ وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو نیکیاں اپنے آپ کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو کہ انکم ملاقو، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المومنین، اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اور تمہاری کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجتے رہو نیکیاں اپنے آپ کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو انکم ملاقو، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی بشر کا لفظ آتا ہے تو اس میں اکثر ترجمہ نگار اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بشارت کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں اس کا ترجمہ آپ اپنے طور سے دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 224 کے اوپر۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس میں کچھ لفظ نئے ہیں۔ لا تجعلوا، جعلا یعنی بنانا، ولا تجعلوا، تم نہ بناؤ، اللہ کے نام کو عرضہ۔ عرضہ کا مطلب ہوتا ہے نشانہ۔ لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان، ذرا غور کریں، الف کے زبر کے ساتھ ہے یہ۔ الف کے زیر کے ساتھ وہ رہے گا تو ایمان یعنی ایمان، اور اگر الف کے زبر کے ساتھ رہے گا تو ایمان، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسمیں۔ وہ قسم جو ہم قسم کھاتے ہیں، قسم لیتے ہیں، قسم دیتے ہیں، تو ایمان اور ایمان فرق جو ہے صرف الف کے حرکت پر ہے۔ الف کے نیچے زیر ہے تو ایمان ہے، ایمان یعنی ایمان، اور اگر الف کے اوپر زبر ہے تو ایمان یعنی قسمیں۔ تو ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو عرضہ، نشانہ، لایمانکم، تمہاری قسموں کے لیے، ان کے تبرو، بر کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو بر یعنی نیکیاں، ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس، اور تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اصل مضمون یہ ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسموں کو۔ اب ایک یہاں پر اس آیت شریفہ کے ترجمے میں ایک بات کا خیال رکھیں، ہمیشہ خیال رکھنا کہ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ تمہاری قسموں کے لیے کہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، اللہ سننے والا، جاننے والا۔ اس کے ترجمے میں ایک لفظ جو بڑھانا پڑتا ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر نیکی سے، بھلائی سے، اصلاح بین الناس سے رک مت جاؤ۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ انڈرسٹوڈ اپن انگریزی میں بولتے ہیں مخفف، چھپا ہوا لفظ ہے وہ، کہ اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو نشانہ تمہاری قسموں کے لیے کہ تم نہ کرو نیکی اور نہ کرو پرہیزگاری اور نہ کرو لوگوں کے درمیان اصلاح، اللہ سننے والا، علم۔ کبھی کبھی آدمی جوش میں یا انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، غصے میں آ کر کسی بھلے کام کے لیے قسم کھا لیتا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، ارے بھلے کام کے لیے اچھا خاصا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اور پھر اس کو مان لیں کسی بات پہ غصہ آ گیا، کسی آدمی کے اوپر، فرض کیجئے وہ کوئی غریب مفلس آدمی ہے اور اس کے اوپر وہ کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی بات اس سے تکلیف پہنچ گئی سامنے والے سے، ہاں بھائی اللہ کے لیے جب کر رہا تھا تو اگر تکلیف بھی پہنچی تو اللہ کے لیے خاموش رہے، لیکن نہیں، تکلیف پہنچی، اب میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں اس کو میں کبھی کچھ نہیں دوں گا، ارے یہ تو اچھا نیکی کا کام تھا نا، کیوں اللہ کی قسم ایسا کھایا تم نے؟ غلط کام پر اللہ کی قسم کیوں کھایا؟
کوئی پرہیزگاری کا کام کر رہا تھا، ابھی قسم کھا لیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لوگوں کے درمیان اصلاح بھلائی کا کام کر رہا تھا، کوئی بات پہ غصہ آ گیا، اب میں کروں گا ہی نہیں، یہ جاؤ یا میں تمہارے بیچ میں نہیں بولتا۔ تو یہ ساری چیزیں نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے تم اللہ کے نام کی قسم کھا کے اس کا استعمال مت کرو، اللہ کے نام کا استعمال، یعنی اس کا معنی یہ کہ بھلائی کو، نیکی کو، اچھے کام کو چھوڑنے کے لیے اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، یہ معنی ہے۔ پھر سے دیکھو، اور نہ بناؤ، جعلہ یعنی بنانا، اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ تمہاری قسموں کے لیے کہ تم نہ کرو نیکی اور پرہیزگاری اور اصلاح لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ تم نہ کرو، نہ کرو وہاں بڑھانا ہے ترجمے کو واضح کرنے کے لیے۔ چلیے کون کرے گا ترجمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے کہ نہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو اور اصلاح کراؤ لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ جی۔ اور کوئی ساتھی کر لو بھائی۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، اور نہ تم نیکی کا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ جی چلو بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا، بچیوں میں کر لیں کوئی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کے نہ اپنی قسموں کے لیے، اور نہ تم کرو نیکی اور پرہیزگاری اور اصلاح لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ یہ ان کا ترجمہ جو ہے نا، ان، اس کا ترجمہ کہ اگر کریں گے، اگر کہ نہیں کریں گے تو آیت کا ترجمہ اتنا اچھا نہیں بنے گا۔ دیکھیے، نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، کہ ان یعنی کہ، ان یعنی اگر، ہے نا، عام طور سے ایسے کرتے ہیں وہ ترجمہ، ان یعنی کہ، ان یعنی اگر، تو ان یعنی کہ تم نہ کرو گے نیکی، اور ہاں کہ تم نہ کرو گے نیکی، نہ کرو گے بھلائی کا کام، نہ کرو گے اصلاح لوگوں کے درمیان، اللہ سننے والا، علم والا۔ بہت اچھا ترجمہ سب نے کیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لا یؤاخذکم اللہ، یہ لفظ دیکھیے، اصل میں اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ یہ ہم بالکل شروع میں کسی بھی چیز کو ہاتھ میں پکڑا گیا تو اس کو ہاتھ میں لینے کے لیے اخذہ کا لفظ آتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آیت شریفہ آئے گی، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا لینا۔ تو لا یؤاخذکم اللہ، اور اسی اخذہ سے ایک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں بہت اچھا، مواخذہ، وہ اسی اخذہ سے بنا ہے۔ مواخذہ مطلب کسی چیز پہ پکڑ کرنا، جیسے ہماری برائیوں پر، ہماری گناہوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے، اس کو مواخذہ کہتے ہیں۔ تو لا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ۔ مواخذہ بہت بھاری پڑتا ہے، اور نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم۔ دیکھو یہ لغو لفظ جو ہے نا، لام غین واو، یہ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے معنی۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے معنی، بیکار، بیہودہ، یہ سارے کے لیے لغو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی ایک صفت قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ بیکار کے کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بیکار کے کام سے آدمی بچے گا تو باکار کام، یعنی بے فائدہ کاموں سے بچے گا تو فائدے والے کام کا اس کو وقت ملے گا، اور اپنا وقت اگر بیکار کے کام میں وہ ضائع کر دے گا تو پھر کام کے کام کب کرے گا؟
تو لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار، بے فائدہ، بیہودہ، سب ترجمہ لغو کا کر سکتے ہیں، بے معنی سب معنی۔ تو لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ، یا نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر۔ وہی ایمان کا لفظ ہے، یاد رکھنا ایمان نہیں ہے۔ اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری لغو قسموں پر، بیہودہ قسموں پر، بے ارادہ قسموں پر، ولیکن لیکن یؤاخذکم، وہ پکڑے گا تمہیں بما کسبت قلوبکم، بما اس کے لیے، کسبت تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دل سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، یہ تینوں لفظ آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اب بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بہت برداشت کرنے والا۔ حلیم لفظ جو ہے، حلیم اللہ کی ایک صفت، اس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنے والا۔ اصل لفظ ہے حلم، حلم یعنی برداشت۔ پھر سے دیکھو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری بیہودہ قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا بما کسبت قلوبکم، جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ سیدھا لفظی ترجمہ کر لو، اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھو کہ جو قسم دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت فرمانے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ اب بیہودہ قسمیں کیسے؟ ایک جملہ کہہ رہا تھا اور اس میں قسم کا ارادہ نہیں تھا، اس کے منہ سے جھٹکے میں قسم نکل گئی، ارادہ نہیں تھا قسم کھانے کا۔ بعض لوگوں کو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم منع ہے شریعت میں، بات بات پہ قسم کھانا منع ہے شریعت میں، یہ خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ کو اپنے کسی کام پر گواہ بنانا۔ دیکھو قسم کا معنی ہوتا ہے اللہ کو اس پر گواہ بنانا، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کسی چیز پر جب ہم اللہ کی ذات عالی کو گواہ بنا رہے ہیں تو ہم کو کتنا ہوش میں رہنا چاہیے۔ کیا اللہ کا اسم اعظم، اس کا اسم مبارک ایسا ہے کہ ہم کہیں بھی استعمال کر لیں اس کو، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جھوٹ قسم میں اس کو استعمال کر لیں؟ کتنی بری بات ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ بیہودہ قسم، بے ارادہ قسم نکل گئی، ارادہ نہیں تھا۔ اللہ ایسا معاف فرمانے والے، اس کو معلوم ہے بندہ قسم کھانا نہیں چاہتا تھا، اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم کو پکڑے گا جو تم نے دل کے ارادے سے قسم کھائی ہے، جانتے بوجھتے، ہوش میں رہ کے، کوئی جلد بازی میں نہیں، بلکہ جان بوجھ کے جب تم نے اللہ کی قسم کھائی تو اللہ اس قسم پہ تم کو پکڑے گا یعنی اگر صحیح قسم کھائی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹی قسم کھائی اس کی سزا دے گا تم کو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا تمہارے جو تم نے کمایا اپنے دلوں سے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا، برداشت کرنے والا۔ چلو چلیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فی ایمان، فی بھیا، فی ایمانکم، ایمانکم، فی ایمانکم، ہاں، ایمانکم، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پکڑے گا تمہیں اللہ تمہارے بیٹوں پر، معنی کیا ہوا؟ اور لیکن تمہیں تمہارے دل کے ارادے سے ہو، اور اللہ بڑا غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی، ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ چلو بھائی اور کوئی ترجمہ کر لو جی، اور کوئی ساتھی؟ کاشف ہیں کہ نہیں آج؟ کاشف آج سالم چلے گا کیا کہیں؟ اور کوئی ترجمہ کر لو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن
نہیں پکڑا تمہیں اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، اور لیکن وہ پکڑے گا تمہیں جو کمایا تمہارے دلوں نے، بہت اچھے، جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ بہت اچھے۔ یہ بردبار کا لفظ اکثر علماء نے یہ لفظ استعمال کیا بردبار، لیکن بردبار جو ہے وہ خود لفظ ہمارے لیے مہنگا یعنی بھاری پڑتا ہے کہ اس کا کیا معنی، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کریں۔ بردبار کہتے ہیں برداشت کرنے والے کو۔ آدمی کو بھی، ہم سب کو بھی انتہائی بردبار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی ساری قوتوں، طاقتوں، عظمتوں، تقدس، سبحانیت، رب العرش العظیم ہونے کے بعد بھی وہ برداشت کرنے والا ہے۔ جب وہ برداشت کرنے والا ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم کو تو زیادہ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی ہم برداشت کریں لوگوں کو تاکہ اللہ ہماری گناہوں کو بھی برداشت فرما لے اور معاف کرتا چلا جائے۔ تو یہ قابل کسی بھی چیز کا برداشت کرنا جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، اور کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ حلم جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، حلیم۔ بعض ایسی صفات ہیں اللہ کی، جیسے رحم فرمانا، معاف کر دینا، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دینا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، یہ سب کی سب اصل میں اللہ کی صفات ہیں۔ اصل صفات تو اللہ کی ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی یہ صفات پائی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی انتہا ہے، مغفرتوں کی انتہا، معاف کرنے کی انتہا، عطا و بخشش کی انتہا، ستار العیوب ہونے کی انتہا، اس کی ذات تو انتہا ہے، لیکن اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی وہ صفات کا پرتو اس کے بندوں میں بھی پایا جائے۔ تو یہ حلیم جو ہے برداشت کرنے والا، ہمیں بھی، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کتنا برداشت کرتے ہیں، ذرا سی میں تو ابل پڑتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جی بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، کوئی بچی ترجمہ کرو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا اور برداشت کرنے والا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جو صرف مسلمانوں میں وہی شخص جانتا ہے یا وہی خاتون جانتی ہے جو قرآن کو پڑھے۔ قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے ترجمے سے، اللہ پاک جب آپ کو ترجمہ اس کا واضح فرما دے گا آپ پر اپنے فضل و کرم سے، تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے احکام ہیں جس کے بارے میں امت کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے للذین یؤلون، یہ یولون یعنی کیا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں۔ ایلا یعنی کیا؟ ایلا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے میاں بیوی، سب کچھ خیریت سے چل رہا ہے، ہنسی خوشی زندگی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سارے میاں بیوی جو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اس لیے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ مزے میں چل رہی زندگی، لیکن کبھی ایسا ہو گیا، دیکھو انسان ہے، مرد بھی انسان ہوتا ہے، عورت بھی انسان ہوتی ہے، اور ہم وہ آیت شریفہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہیں، تم کو دونوں کو ایک دوسرے کو ڈھانپ کے لے کے چلنا ہے۔ لیکن کبھی کسی بات پر اتنا ناراض ہو گیا شوہر کہ اس نے اپنے آپ کے لیے عورت سے دور رہنے کی قسم کھا لی، عورت سے دور رہنے کی، وہ آپ اشارے میں سمجھ لیں، اس نے عورت سے دور رہنے کی قسم کھا لی۔ اب اس دور رہنے کی قسم کھانے کو ایلا کہتے ہیں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے دوری بنا کر زندگی گزارے گا، اس کی وہ قسم کھا لے اگر جسمانی طور پر، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اب یہ کس کو معلوم جو یہ آیت پڑھے گا؟ للذین یؤلون، للذین ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، یہ تربص کا مطلب
इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। यहाँ हम उसका तर्जुमा करेंगे, मोहलत है 4 महीने, अरबात अशहुर, अरबा यानी 4, अशहुर यानी शहर की जमा, शहर की जमा अशहुर। तो उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों से दूरी बनाए रखने की कसम खाते हैं, उनके लिए मोहलत है 4 महीने की। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो रुजू कर लें, फिर अगर वो रुजू कर लें या फिर वो लौट आएँ, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाने वाला, रहम फ़रमाने वाला है। उन लोगों के लिए जो ईला करते हैं अपनी बीवियों से, मोहलत है 4 महीने, फिर अगर वो रुजू कर लें या फिर अगर वो लौट आएँ तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाने वाला, रहम फ़रमाने वाला है। याद रहे, ईला जो है मख़सूस टर्म है, जैसे तलाक़ का एक लफ्ज़ है, तलाक़ वो एक मख़सूस टर्म है, इसी तरह ईला एक मख़सूस टर्म है। और इसका माना है कोई शौहर अपनी बीवी से जिस्मानी तौर पर दूर रहने की कसम खा ले, कसम खा ले। ईला में क्या होगा? कसम खा ले। तो अगर ऐसा कोई शौहर ऐसी कसम खा लेता है तो कुरान ने कहा तरब्बुसु अर्बात अशहुर, उसके लिए मोहलत है 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो लौट आए या वो रुजू कर ले तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाने वाले, रहम फ़रमाने वाले हैं। लौट आए का मतलब, फ़ाऊ का मतलब क्या? वो अपनी कसम तोड़ दे। कसम से लौटने का मतलब क्या है? कसम को तोड़ दे, और कसम को तोड़ने के बाद उसका कफ़ारा अदा कर दे। कसम का कफ़ारा और वो सब कभी ज़रूरत हो तो वो अभी अभी बहुत दूर में आएगा, वो भी आयतें हैं। ये समझ लीजिए कि सबसे आसान कफ़ारा जो है कसम का, वो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ग़ुलाम आज़ाद करना, 10 लोगों को कपड़ा पहनाना, 10 रोज़े रखना, ये सब कहाँ होगा? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कसम तोड़ने के बाद ये ख्याल रहे, कसम किसी चीज़ की खा ली आदमी ने, अब कसम खा ली तो उसको उस कसम पे कायम रहना है। यहाँ पर अगर इसने कसम खा लिया इस काम की जिसको हम ईला कह रहे हैं, उसको मुद्दत सिर्फ 4 महीने की अल्लाह ने अता फरमाया। 4 महीना बहुत बड़ी मुद्दत होती है। 4 महीने के अंदर अंदर उसने गौर कर लेना कितना गलत फ़ैसला कर लिया उसने, क्यों ऐसी कसम खाया। 4 महीने के अंदर अंदर वो अपनी कसम तोड़ ले, और कसम के तोड़ने के बाद चूँकि उस पर कफ़ारा वाजिब होता है, इसलिए कफ़ारा उसका अदा कर 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे। मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी और भी उसके कफ़ारे हैं। तो लिए उन लोगों के जो ईला करते हैं अपनी बीवियों से, एक तर्जुमा, अगर बराह रास्त आप ईला कहना चाहें तो ईला भी कह सकते हैं, लेकिन याद रहे ना रहे, वो लोग जो अपनी बीवियों से जिस्मानी तौर पर दूर रहने की कसम खाते हैं। बहुत लंबा तर्जुमा हो जाएगा ये, इसलिए ईला का तर्जुमा ईला कर लो। उन लोगों के लिए जो ईला करते हैं अपनी बीवियों से, मोहलत है 4 महीने की, फिर अगर वो लौट आएँ तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाने वाला, रहम फ़रमाने वाला है। चलो भाई करो तर्जुमा जल्दी से जेंट्स में। लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, उन लोगों के लिए जिन्होंने ईला किया अपनी बीवियों से, मोहलत है उनके लिए 4 महीने की, फिर अगर वो रुजू कर ले फिर बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तजुर्बा जी। और कोई कह लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन लोगों के लिए जो कसम खाते हैं अपनी औरतों से, इंतज़ार करें 4 महीने, फिर अगर रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह गफूर रहीम, गफूर बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तो तर्जुमे में कुछ छूट गया ना सहील भाई। आपने कसम खाते हैं जब तर्जुमा किया तो कसम खाते हैं तो किस चीज़ की कसम खाते हैं वो रह गया है ना। औरतों से दूर रहने। हाँ, इसलिए बहुत लंबा तर्जुमा होता है, इसलिए उसका आसान तर्जुमा जो लोग ईला करते हैं अपनी बीवियों से। अब आप कुरान शरीफ का तर्जुमा अल्लाह सिखा रहे तो नए लफ्ज़ भी तो याद रखना चाहिए ना अपने को। तो चलिए और कोई भाई तर्जुमा कर लें,
اور کوئی صاحب ترجمہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، مہلت ہے ان کے لیے 4 مہینے کی، پھر اگر وہ رجوع کر لیں پھر بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آج کی آخری آیت ہی. عزم، عین ز میم، عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ رکھتے ہیں تو پھر بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر عزمو واو الف کے ساتھ 3rd پرسن ہے یہ. اور اگر انہوں نے طلاق کا ہی ارادہ کیا ہے تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ خیال رہے اگر 4 مہینے میں اس نے اپنی قسم نہیں توڑا، یہ آیت جو ہے دونوں آیت ملی ہوئی ہے مضمون میں. ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، اس نے وہ قسم کھا لی، اور 4 مہینے کی اللہ نے اس کو مدت دی 4 اشہر. اب 4 مہینے کے اندر اگر اس نے اپنی قسم کو نہیں توڑا اور 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ اور اگر ان کا ارادہ طلاق کا ہے تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مطلب اس کی بیوی پہ خود بخود طلاق پڑ جائے گی. طلاق کی یہ قسم کسی کو معلوم ہے کیا؟ امت میں کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانے گا جو اس آیت کو پڑھے گا، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ویسی قسم کھا لیتا ہے جس کو ایلا کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے جو 4 مہینے کی اس کو مہلت عطا فرمائی ہے، اس مہلت کے اندر وہ رجوع نہیں کر لیتا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی. اسی لیے اس آیت میں فرمایا اور اگر ان کا ارادہ طلاق کا ہے تو بے شک اللہ سننے والا علم والا. 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور یہ حکم بتا دیا اگر بھئی 4 مہینے کی مہلت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی اس نے اس کو گنوا دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اتنا ناراض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اب رجوع کرنا چاہتا ہی نہیں. اس لیے جیسے 4 مہینے کی مدت پوری ہو جائے گی اس کی بیوی پہ طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں طلاق کا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. چلیے ترجمہ کیجیے سعید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا. بہت اچھے. اور 2 لوگ ترجمہ کرو بھائی، کوئی جینٹس اور کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا تو پھر بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا. بہت اچھے ماشاء اللہ. بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہو طلاق کا پھر بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. ہاں بس جزاک اللہ. اب یہاں سے دیکھیے اس کے بعد طلاق کے مسائل آ رہے ہیں قرآن شریف کے. طلاق کیا ہے اور اس کے مسائل، موٹے مسائل، بنیادی مسائل. پھر ان بنیادی مسائل کے اوپر احادیث مبارکہ کی روشنی میں پھر اس پر عمل کیسے ہو. کیا طلاق کے بارے میں آپ یہ سمجھ لو کہ طلاق جو ہے وہ بالکل سرجری کی طرح کی ایک چیز ہے. سرجری سمجھتے ہیں؟ آدمی جو ہے اپنے جسم کا کوئی حصہ کب کٹوانا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں چاہتا وہ. لیکن کبھی کبھی جسم کے، ابھی ہمارے سامنے ایک کیس ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی جسم کے حصے کا کوئی حصہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اگر فوراً اس کو جسم سے الگ نہ کر دیا جائے تو اس سے مطلب پورا جسم سڑ کے خراب ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ ایسے میں ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو پوری جسم کو بچانا ہے تو یہ آپ کی 2 انگلی کاٹ دو،
تو وہ تو بولے گا حضور آپ کل بول رہے آج ہی کاٹ ڈالو میری انگلی، میں نہیں چاہتا کہ میرا پورا جسم ضائع ہو جائے۔ تو ایسے حالات میں اور پھر اس طلاق کے قانون میں اللہ نے جو ایک عجیب و غریب رخ رکھا ہے، اور اس میں اس طلاق کو پورے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں کہیں طلاق ہو تو کن حالات میں ہوگی، اور ہونے کے بعد پھر قرآن کے احکامات ایسے ہیں کہ 100 میں سے 99 طلاقیں جو ہیں وہ طلاق کی کنورٹ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ سب کی سب بچ جائیں گی۔ 100 میں سے 99 طلاقیں جو ہیں وہ طلاق ہونے سے بچ جائیں گی۔ قرآن نے ایسے قوانین دیے ہیں۔ یہ جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے مسلمان مرد، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس 3 طلاق کو ایک ساتھ دے کر اس نے قرآن کے احکام کو بھی پیچھے ڈال دیا، اسلام کو بھی بدنام کر ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی برباد کر ڈالا۔ تو اب اس پر جب اگلی آیتیں ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ نے 227 تک کی آیتیں کروا دیا، انشاءاللہ 228 نمبر کی آیت طویل آیت ہوگی، اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد جب یہ پورا رکوع طلاق کا ختم ہوگا تو ہم آپ کو طلاق کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل انشاءاللہ بتائیں گے۔ 1 ہے 3 ہے فلانا ہے ٹھکانا ہے، وہ چکر میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ موٹے موٹے مسائل کہ مسلمان جہاں پر قرآن کو چھوڑتا ہے، سنتوں کو چھوڑتا ہے، وہیں اس کی گردن جو ہے پھنستی ہے۔ اب کیا ہوا، 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینا، ایک وقت میں صرف 1 طلاق دی جائے گی، 1 طلاق دی۔ 1500 سال سے یہ بات فرما دی گئی تھی، نہیں سن رہا تھا۔ اب کیا ہوا، حکومت وقت نے ڈنڈا لایا، قانون بنا دیا، کسی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اب یہ ڈر گیا، اب اس کو سارے مسائل سمجھ میں آنے لگے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اس کو قدر نہیں تھی، اس نے عزت نہیں کی، اس کو ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے کہ میری پٹائی ہوگی، مجھے جیل ہو جائے گی۔ اب مسائل پوچھتا چلتا ہے، جبکہ علماء جو ہے وہ 1500 سال سے بتا رہے ہیں کہ بابا 3 طلاق دینے کی چیز ہی نہیں ہے۔ طلاق جو ہے وہ صرف 1 بار دی جائے گی، اور 1 بار جو طلاق دی گئی اس کے بعد اس میں کتنی سہولیتیں رہتی ہیں، کتنی مدت رہتی ہے، کتنی عدت رہتی ہے، وہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تشریح کر کے بتائیں گے۔ یہ مسائل جو ہیں، یہ مسائل یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے نکاح کے بندھن کو توڑنے کا ذریعہ۔ تو ہر وہ آدمی جو نکاح کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اگر میں یہ حرکت کروں گا تو میری بیوی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، معلوم ہونا چاہیے، اہم چیز ہے یہ۔